براہ راست آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کیا کہ پہلے سال اتنی بکھری ہوئی معیشت ہمیں ملی جب وزیر اعظم نے 2018 میں حلف اٹھایا، مجھے یاد ہے 18 اگست 2018 کو، اور اس کے بعد ہماری کیبنٹ کا حلف ہوا، تو جو پہلی بریفنگ ہمیں دی گئی وہ یہ تھی کہ جی 3 ہفتے ہیں آپ کے پاس، ان میں آپ نے $2 بلین کا ارینج کرنا ہے ورنہ پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ حالات تھے جس میں پاکستان عمران خان کو ملا، جس کے وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ $20 بلین کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ فورن جو لونز تھے اس میں $7 بلین کا ہر سال اضافہ ہو رہا تھا، اور ہم نے اسی سال جس دن پرائم منسٹر نے بھی حلف لیا تھا، ہم نے $10 بلین جو ہے وہ واپس کرنا تھا۔ ایک بالکل معاشی طور کے اوپر تباہ حال ملک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملا، جس پر انہوں نے ایک اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ کر برک بائی برک جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، ہم نے پاکستان کی معیشت کو صحیح کیا۔ ہم نے اور بڑا شکر گزار ہیں ہم سعودی عربیہ کے، چائنا کے، UAE کے، جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہمیں یہ اپنی گریشیس امداد جو ہے وہ دی اور ہم پاکستان کو بینک کرپسی سے بچا سکے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کا جو کانسیپٹ تھا سوشل ویلفیئر کا، اس میں ہم نے غریب ترین جو آبادی تھی اس کی پروٹیکشن کے لیے پروگرام لے کے آئے۔ احساس کا پروگرام ہم نے شروع کیا، اور یہ پروگرام ابھی شروع ہی کر رہے تھے تو کرونا آ گیا، اور کرونا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور وزیر اعظم کے آج کے دورہ لاہور سے متعلق آگاہ کر رہے احساس کا پروگرام ہم نے شروع کیا، اور یہ پروگرام ابھی شروع ہی کر رہے تھے تو کرونا آ گیا، اور کرونا نے ہماری جو معاشی طور کے اوپر جو پاکستان کی سٹیبلٹی تھی اس کو بہت نقصان پہنچا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ان چند ملکوں میں ہے جنہوں نے کرونا کا بہت بہتری سے مقابلہ کیا، بہت اچھے طریقے سے مقابلہ۔ پاکستان شامل ہے، اور یہ بھی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت اور PTI کی ایک جدوجہد تھی جس سے ہم اس پر قابو پا سکے، اتنی بڑی بلا پر قابو پا سکے۔ یہ معاملہ ہوا تو افغانستان کا معاملہ آ گیا۔ افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کا بھی معاشی دباؤ جو ہے وہ ہمیں لینا پڑا، اور اس کے بعد کرونا کے بعد جو ایک عالمی منڈی میں قیمتیں اوپر گئیں وہ بھی ساری ہمارے سامنے تھیں۔ لیکن اس سارے عمل کے دوران پاکستان میں ہم نے انٹرنل جو اقدامات لیے اس کے نتیجے میں پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری بوم پہ گئی۔ ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو بحال کیا۔ $21 بلین کے اوپر اس وقت ہماری کنسٹرکشن ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹس گئیں، جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور یہاں پر اگر میں شکریہ نہ ادا کروں اوورسیز پاکستانیز کا، جنہوں نے اب اس سال ہمیں امید ہے 31 ارب، پچھلے سال $29 ارب پہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں، اس سال ہمیں امید ہے 31 ارب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے پاکستان بھیجے، اور یہ اس کی وجہ سے ہمیں ایک سہارا مل سکا اور ہم یہ اقدامات جو ہیں وہ لے سکے۔ اوورسیز پاکستانیز کی، پاکستان کی انڈسٹری کی، پاکستان کی کنسٹرکشن کی شاندار کارکردگی کو پھر سپلیمنٹ کیا پاکستان کی ایگریکلچر نے، جہاں پر 5 بڑی فصلیں جو ہیں ان کی ہم نے زبردست بمپر کراپ کیا۔ گندم ریکارڈ گندم پیدا ہوئی، چاول ریکارڈ چاول پیدا ہوا، گنا ریکارڈ گنا جو ہے وہ پیدا ہوا، اور اس سال میں آپ کو بتاؤں کہ گنے کا یعنی شوگر کا جو ٹیکس ہے اس وقت وہ 40% زیادہ ہے پچھلے سال سے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اس میں گروتھ ہوئی۔ ہمیں پھر موقع ملا کہ ہم اس گروتھ سے، یہ جو پاکستان کے اندر ترقی ہوئی، اب ہم مڈل کلاس کو ریلیف دے سکیں۔ اور کل الحمدللہ جو وزیر اعظم نے جس پیکج کا اناؤنس کیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو سفید پوش کلاس ہے، پہلے ہم نے ان کو صحت کارڈ دیا، میڈیکل کا تمام خرچہ حکومت نے اپنے ذمہ لیا، اور اس کے بعد کل ہم نے تیل اور بجلی کی قیمتوں میں ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی تھیں یوکرین اور روس کی لڑائی کی وجہ سے، ہم نے وہ قیمتیں جو ہیں وہ نیچے لے کے آئے۔
اب آج کا جو انڈسٹریل پیکج ہے یہ بھی بنیادی طور کے اوپر ہماری جو مڈل کلاس ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں نوکریاں بڑھیں گی، اس کے نتیجے میں انڈسٹری ایکسپینڈ ہوگی، اور پاکستان میں جو شخص بی اے پاس ہے اس وقت گریجویٹ ہے اس کو 30,000 روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ وظیفہ دے رہی ہے، انٹرنشپ دے رہی ہے گھر بیٹھے ہوئے، تاکہ وہ اور پھر اس کے ساتھ ہم ان کو لونز لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں. سو جتنی بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سماجی ویلفیئر کا پروگرام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے شروع کیا ہے، جتنا بڑا پروگرام ہم لے کے آئے ہیں یہ ان میچبل ہے، اس کا کوئی میچ جو ہے وہ اب نہیں ہے. بغض معاویہ میں اگر کچھ لوگ جو ہیں یہ باتیں شروع کر دیں اور ہر وقت ایک پی ٹی آئی کے خلاف ایک تحریک جو ہے وہ شروع رکھی جائے اور ایک گفتگو رکھی جائے تو ان کی اپنی مرضی ہے. یہ لوگ اپنے حسد میں خود ہی جل کے بالکل جو ہے وہ خاک ہو جائیں گے. لیکن ہم انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں عمران خان آپ کے دکھ کو سمجھتے ہیں، آپ کے درد کو سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت پاکستان کے مڈل کلاس کی، پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے ہمیشہ کھڑی ہوگی اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کے منازل طے کرے گا. ایک ایک کر کے میاں صاحب آپ کریں کیا آپ کریں صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک طرف اسلام آباد کراچی سے لانگ مارچ کو شروع کر رہے ہیں، دوسری طرف پنجاب میں صورتحال آپ کے سامنے ہے، جوڑ توڑ کی سیاست ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ کچھ الائز جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ تو رابطہ ہی نہیں ہم سے کر رہی ہے. نہیں، الائز کے ساتھ ہمارا رابطہ قریبی ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری پی ایم ایل کیو سے بھی جلد ملاقات جو ہے وہ ہوگی اور ایم کے ایم سے بھی جلد ملاقات جو ہے وہ ہوگی. اس سے پہلے انشاءاللہ پی ایم ایل این کے کچھ دوستوں سے بھی لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جن میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان حکومت مڈل کلاس غریبوں کے لیے ہمیشہ کھڑی رہے گی، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بغض میں مخالفت کرنے والے حسد میں جل کر خاک ہو جائیں. رابطہ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے کچھ سے بھی رابطہ ہوا ہے جو تنگ ہیں اپنی لیڈرشپ سے، اور ہمیں ایک پوری ابھی تک تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ابھی تو یہ لانگ مارچ میں ہلکان ہو رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں یہ پہلے ہلکان ہو جائیں، بھاگ دوڑ کر لیں، پھر انشاءاللہ ان کو. اور آپ نے دیکھا ہی ہے کل بھی 100 سنار کی 1 لوہار کی ہوتی ہے. یہ تحریک میں بھی انشاءاللہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی ہوگی. ایسا یہ بتا دیں یہ لانگ مارچ کا نتیجہ بلا شبہ ایک بڑا ریلیف پیکج دیا ہے پرائم منسٹر نے، لیکن اس کی ٹائمنگز کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کیش کرنا چاہ رہی ہے یہ کہہ کر کہ لانگ مارچ ہم نے شروع کی تو عمران خان کو یہ ریلیف دینا پڑا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریلیف لانگ مارچ سے پہلے دینا چاہیے تھا یا ٹائمنگز درست ہے؟ ہم نے تو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو دیکھا بھی نہیں، پتہ نہیں بیچارے ہوں. میں نے دیکھا تھا ایک گدھا گاڑی کے اوپر ایک لیڈر جو ہے وہ دوڑ رہی تھیں، وہ لانگ مارچ تھا شاید. انہی کا پیپلز پارٹی والوں کو تو بیچاروں کو جب تک آپ نے دیکھا پولیس کی گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لدائے ہوئے ہیں، جو ہماری یہ فائر بریگیڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بانس پڑے ہوئے ہیں. اگر اس لانگ مارچ سے کسی نے متاثر ہونا ہے تو بلاول صاحب نے زندگی میں کبھی چونکہ پولیٹکس کی نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ ذرا پرانے بی بی کے اور ان کے لانگ مارچز کے ذرا ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، ان کو بھی لانگ مارچ کرنا آ جائے. یہ جو فیصلہ ہے یہ آج سے تقریباً 3-4 مہینے، ایک دن میں فیصلے اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے پیسے ارینج کرنے ہوتے ہیں، چیزیں نکالنی ہوتی ہیں. تو اس کو 3-4 مہینے چاہیے ہوتے ہیں اس طرح کے پیکج بنانے کے لیے. آپ نے کہا ہے کہ پی ایم ایل کیو سے جلد ملاقات ہوگی، وہ جلد کب ہے؟ اس دورے میں ہے یا اس کے بعد؟ آج تو انڈسٹریل پیکج چونکہ اناؤنس ہونا ہے، انڈسٹریل پیکج اتنا بڑی خبر ہے، پھر پی ایم ایل کیو وہ میٹنگ ہو جائے گی تو وہ بڑی خبر ہو جائے گی، لہٰذا اس کو ہم علیحدہ رکھیں گے. چودھری شجاعت صاحب کا پی ایم صاحب سے اور چودھری پرویز الہی صاحب کا قریبی رابطہ ہے، پی ایم ایل کیو کا چودھری مونس الہی صاحب سے تو ظاہر ہے پی ایم کا ہر وقت فون کے اوپر ان سے ہوتے ہیں، وہ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کر لیں گے اور جلدی ان شاء اللہ. اچھا فواد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن ایک پیج پہ ہے، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پیج پہ ہیں؟ اپوزیشن کی جو کتاب ہے اس کے اندر صفحہ ہی نہیں ہے. یہ سارے جو ہیں ایک سمجھیے کہ دھوکہ دہی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ہے. کل آپ نے مریم نواز کے خیالات زرداری صاحب کے بارے میں سن ہی لیے ہیں.
یہ جو مریم نواز نے کل زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے، اصل میں دل کی آواز ان کی یہی ہے. اب زرداری صاحب ڈیٹ ہو جائیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، ورنہ نون لیگ کی جو ساری لیڈرشپ ہے وہ سمجھتی زرداری صاحب کو وہی کچھ ہی ہے جو کل مریم کی ٹیپ آئی. صاحب یہ فرمائے گا کہ فیصل آباد کے اراکین اسمبلی کے حوالے سے افواہیں گردش میں ہیں کہ ان کا نون لیگ کے ساتھ کوئی رابطہ ہو گیا ہے، ٹکٹ کی کوئی یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں. کیا آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ایسی کوئی بات ہے؟ کل 3 جو ہمارے ایم این اے ہیں، ریاض فتحانہ، خرم شہزاد اور بھروانہ، انہوں نے جو ہے اپنی پوری اسٹیٹمنٹس بھی ایشو کی ہیں، تینوں پریویلیج موشن بھی لا رہے ہیں. دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ حکومت تگڑی ہوگی تو کسی نے چھوڑ کے نہیں جانا، کمزور ہوں تو ایسی باتیں جو ہیں کوئی کرے تو کرے. اس حکومت میں انشاءاللہ آپ دیجئے گا 3 مہینے، یہ بھی نہیں پتا ہمیں کہ حمزہ شہباز بھی نون کا ٹکٹ لیں گے یا نہیں لیں گے، باقی کسی نے کیا لینا. ذرا 3 مہینے ہی ہمیں گزر جانا ہے. جو سب انہی 3 مہینوں کے حوالے سے بجٹ آنے سے 3 مہینے پہلے آپ نے کم از کم 1000 ارب کا پیکیج دے دیا ہے. ابھی بجٹ آنا ہے، ابھی بجٹ اسے آنا ہے، اور آپ کیپ لگا رہے ہیں پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں پر اگلے بجٹ تک کے لیے. کل پی ایم نے اناؤنس کیا ہے. کیا پی ٹی آئی الیکشن کی طرف جا رہی ہے؟ جس طرح کی اناؤنسمنٹس ہیں یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ آپ کیپ بھی لگا رہے ہیں، بجٹ بھی دے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی مشکلوں کو ہم ایک طرف چھوڑ دیں اور ہم جو ہے وہ کہیں کہ نہیں ہم نے تو اپنی اس میں رہنا ہے. دیکھیں ہم نے یہ جو پیسے بھی دیے ہیں اس کی تفصیلات ہماری جو فائننس والے ہیں وہ اس کو ایکسپلین بھی پورا کر دیں گے. ہم نے صرف جو ایگزسٹنگ بجٹ ہے اسی کے اندر ایڈجسٹمنٹس کی ہیں، کوئی باہر سے ادھر ادھر سے نہیں کیا، نہ ہی کو قرضہ لیا ہے نہ کچھ کیا. یہ ہم ایگزسٹنگ میں جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹس کی ہیں، اور ہمارا مقصد یہ تھا جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، پہلے غریب ترین لوگوں کو ہم ٹارگٹ کر رہے تھے، اب ہم مڈل کلاس کو ٹارگٹ. اچھا فہد بھائی اب یہ بتائیے مجھے کہ آپ نے یہ سارا کام مان لیا، لانگ مارچ کا پریشر نہیں ہے، اپوزیشن کا پریشر نہیں ہے. وزارت پیٹرولیم کے مطابق 4.5 سے 5.5 روپے پیٹرول بڑھتا تھا مارچ میں، آپ نے 10 روپے کم کر دیا. نہیں 11 روپے بڑھنا تھا تقریباً، ٹھیک ہے، لیکن نہیں وداؤٹ لیوی. تو یہ کس طریقے سے کیا ہے؟ اب یہ سارا لوڈ تو گورنمنٹ پہ پڑے گا، تو پھر اسے کیوں نہ مانا جائے؟ یہی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ کو جو ڈیٹیلز ہیں فائنانس ڈویژن وہ بتا دے گی، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا دیتا ہوں کہ یہ ایگزسٹنگ جو ہمارا بجٹ ہے اسی کے اندر ایڈجسٹمنٹس کی گئی ہیں، اور اس میں جو ہمارے امیر ترین لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان سے بھی ہم نے پہلے کہا ہے کہ وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، اور یہ جو ہماری جو ایگزسٹنگ احساس پروگرام ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہیں. سو یہ ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کرے گی فائنانس. فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہا کہ ہم نے اجازت دی اور کوئی روک ٹوک نہیں کی جائے گی، جبکہ شہر بھر سے جو ہے پیپلز پارٹی کی فلیکسز اتاری جا رہی ہیں اور اس کے حوالے سے رد عمل بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کا. فلیکسز تو پیسوں سے لگتی ہے نا، میونسپل کمیٹی کو پیسے نہیں، پیپلز پارٹی والوں کو کہیں نا ہر ڈرامی چھوڑے نا، جو پیسے ہیں سرکار کے وہ پیسے دیں اور فلیکسیں کر دیں. ہمیں تو موج ہے، میونسپل کمیٹی کے پیسے بنیں گے. اچھا یہ بتا دیں آٹا، گھی، چینی یہ سب کچھ مہنگا ہوا ہے، صرف ایک پیٹرول جو ہے وہ سستا کر کے بجلی سستی کر کے ریلیف دیا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. باقی کی چیزیں کب مہنگی سستی ہوں گی اور عوام کو اصل ریلیف کب ملے گی؟ آٹا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو راشن کارڈ ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ چل چکا ہے. 30% آٹا، گھی اور جو دال ہے یہ سبسیڈائز ہے غریب ترین لوگوں کے لیے. لیکن جس طرح سے ابھی آپ نے خود ہی کہا پوری آبادی کو اس وقت یہ یورپ کی جو جنگ ہے اس کے بعد ویٹ کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن ہم نے پاکستان میں بڑھنے نہیں دی ہیں. سو آئی تھنک اس کو گورنمنٹ کو یہ تمام کریڈٹس دینے چاہیے. تھینک یو. لاہور میں فوری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. واپس آئیں گے بریک کے بعد.